لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. حرام عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہے ماہ مبارک رمضان کی چھٹی تاریخ، اور آج کا جو دن ہم آغاز کریں اس دعا کے سہارے سے کہ جہاں پر ایک بندہ اپنے معبود سے آج ہر روز کی طرح 5 دن ہمارے گزر گئے، ہم نے 5 دن جو ہر دن الگ الگ دعائیں پڑھی، دعاؤں کے شرح کے بارے میں علم حاصل کیا، الگ الگ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کی درخواست، یعنی جس طرح سے شاید ہمیں بھی یہ چیز کا علم نہ ہو کہ ہماری زندگی کو، ہمارے جسم کو، ہماری روح کو کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن ان دعاؤں کے سہارے ہمیں واقعاً علم ہوتا ہے کہ ہمارا قلب اور ہماری روح کس چیز کی محتاج ہے، اور وہ انہی بہترین دعاؤں کی بند سے ہمیں خدا تک پہنچاتا ہے اور ہمارے الفاظوں کو جو ہے وہ دعا کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. آج جو دعا ہم پڑھنے جا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لا تخذلنی فیہ لا تعرض معصیتک ولا تزردنی بساط نقیمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک ویادک یا منتہی رغبت الراغبین. اے خدا، مجھ کو اس دن معصیت کی وجہ سے رسوا نہ کرنا اور اپنے عذاب کے تازیانے سے نہ مارنا، اور مجھ کو اس دن سے دور رکھ اپنے غضب کے اسباب سے. تجھے تیرے احسان اور نعمتوں کا واسطہ ہے، رغبت اور آرزو رکھنے والوں کی آرزو کی انتہا. جس طرح سے ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ ہر دعا میں ایک مضمون ہے، ایک طلب ہے، درخواست ہے. کن چیزوں کی آج کی دعا کے جو پہلو میں درخواست ہے ایک بندے کے اپنے معبود سے، سب سے پہلی یہ کہ گناہ معصیت کے بنا پر رسوا نہ کرنے کی درخواست، تازیان عذاب سے محفوظ رکھنے کی، اور تیسری غضب الہی کے اسباب کو خود سے دور رکھنے کی. یہ 3 درخواست ہے، یہ 3 التجا ہے اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کی. پہلا فقرہ جو ہم نے پڑھا کہ اللہم لا تخذلنی فیہ لا تعرضنی معصیتک بار الہا، اے میرے پروردگار مجھے اس دن معصیت کی وجہ سے رسوا نہ کرنا، یعنی جو معصیت، جو گناہ میں نے انجام دیے ہیں اس گناہ کے بنا پر مجھے اس دن رسوا نہ کرنا. دراصل جو لفظ خذلان تخذلنی استعمال ہوا ہے، یعنی خذلان کسی بندے کو اسی کے حال پر چھوڑ دینے کو کہتے ہیں. یعنی انسان اگر کسی کو کسی کے حال پر چھوڑ دے، ٹھیک ہے، یعنی اسی کے دست میں قرار دے دے، اس سے بالکل دست بردار ہو جائے، اسے کہتے ہیں خذلان. اور بندے کے لیے اسے بڑھ کر کوئی ذلت و خواری نہیں ہے کہ اس کو خدا اس کے برے اعمال کے بنا پر اس کو اسی حال پر چھوڑ دے. ایسی صورت میں اس کو دنیا میں ذلت و خواری اور آخرت کے دردناک عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. یعنی انسان کے لیے سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ پروردگار عالم اسے اس کی اسی حالت پہ، جس حال میں ہم بری حالت میں ہیں، اور اسی کنڈیشن میں اس کی حال میں چھوڑ دے. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم وہ رحیم خدا ہے
کہ ہم کتنا بھی معصیت کر لیں، گناہ کر لیں، لیکن اللہ ہمیں ہماری حالوں پر نہیں چھوڑتا۔ واقع امان مانگنا ہے اس ثانیے سے، اس لمحے سے جس لمحے خدا ہمیں کیا کرے، جس لمحے سے پروردگار عالم کیا کرے، ہمارے سر سے دست برداری کر لے یا ہمیں ہماری حال پر چھوڑ دے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یَنصُرْکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ وَإِنْ يَخْذُلْکُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِی يَنصُرُکُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہارے حال پر تمہیں چھوڑ دے گا تو اس کے بعد تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ ایک بہت ہی زیادہ سخت جو ہے وہ چیز ہے کہ خداوند عالم، یعنی اگر کوئی مثلا اگر خدا ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہر کسی کی مدد ہمارے لیے درکار ہوگی، لیکن خدا نے اگر ہمیں چھوڑ دیا تو کوئی بھی چاہ کر بھی ہمارا امداد نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں خذلان نصرت کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی نصرت کے جسے خود مدد کہیں، اس کے مقابل میں کیا ہے، خذلان آتا ہے، جسے خود آیت کریمہ سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کی نصرت و مدد کسی بندے کے ساتھ ہے تو وہ بندہ کبھی کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر بندے کی معصیت و گناہ کرنے کی بنا پر اس کی مدد سے ہاتھ اٹھا لے تو اس کے حال پر چھوڑ دے تو پھر بندہ شیطان کے دام فریب میں گرفتار ہو جاتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کے لیے رسوا کرنے والا ہی ہے۔ یعنی اگر انسان کو خدا نے اس کے حال پر چھوڑ دیا تو پھر شیطان اس سے کیا ہے، گناہوں اور برائیوں کے دلدل میں کھینچ لے جاتا، اور ان سب چیزوں کا نتیجہ کیا ہے، رسوائی بندے کے دامن میں آ جاتی ہے۔ یعنی بندہ جب اطاعت الہی کی راہ کو چھوڑ کر معصیت کی راہ پر چل نکلتا ہے تو پھر خدا کیا کرتا ہے، اس انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور شیطان اسے اپنے مطیع فرمانبردار بنا لیتا ہے، اور شیطان کی فرمانبرداری انسان کے رسوائی اور انسان کی ذلت ہی کی انتہا تک اسے کھینچ کر لے جاتی ہے۔ معصیت کیا ہے اور اس کے کتنے قسم ہیں؟ معصیت گناہ کو کہتے ہیں، یعنی خدا کے احکام کی نافرمانی کرنا اور جن امور کو اللہ نے حکم دیا ہے انہیں بجا لانا، اور جن امور کو اللہ نے منع کیا ہے اس سے ممانعت، یعنی اسے اپنے لیے ممنوع قرار دینا، یہ کہلاتا ہے گناہ۔ تو یہاں پر مثلا یعنی وہ چیزیں کہ جو خدا کی نافرمانی، وہ احکام جس کی نافرمانی کرے، جن امور کو اللہ نے حکم دیا ہے بجا لانا، لیکن جن امور کو انجام دینے سے روکا ہے ان کو انجام دینا ہے، اور گناہ کی یعنی خدا نے جو کہا ہے کرنے وہ ہمیں کرنا ہے، لیکن اگر خدا نے کسی چیز کے لیے منع کیا ہے تو ہمیں اسے کیا کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے، وہ کام کو انجام نہیں دینا۔ اب جو وہ انسان اس کام کو انجام دے دیتا ہے جس سے خدا نے منع کیا ہے اسے کہتے ہیں معصیت۔ معصیت کے 3 اقسام ہیں، اعتقادی گناہ، قلبی گناہ، اعضاء و جوارح کے گناہ۔ اب اعتقادی گناہ کسے کہتے ہیں؟ جسے شرک خداوندی ہو، ائمہ اطہار علیہ السلام کی شان میں غلو کرنا ہے اور ان کے مرتبے سے کم جاننا، یعنی جو ان کا مرتبہ ہے، جو ان کی منزلت ہے، اسے کم سمجھنا بھی کیا ہے، اعتقادی گناہ ہے۔ دوسرا قلبی گناہ، جسے کہ ریا، تکبر، غرور، حسد، یہ سارے گناہ کیا ہیں، انسان کے قلب کے ہیں، جو انسان کے اپنے دل کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اعضاء و جوارح کے گناہ یعنی تہمت، غیبت، زنا، قتل وغیرہ، چوری وغیرہ، یہ ساری کیا ہے، انسان اپنے جسم کے حصوں سے گناہ انجام دیتا ہے۔ ہر گناہ ان میں سے کیا ہے، غیظ و غضب الہی کا موجب بنتا ہے، سبب بنتا ہے عذاب الہی کا، جو بھی یہ کام انجام دیتے ہیں تینوں قسم کے اگر کسی بھی قسم میں اگر کوئی ملوث ہو جائے ان گناہوں میں تو وہ کیا ہے، عذاب الہی کا مستحق
ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَسَعِدْنِي بِتَقْوَاكَ وَلَا تُشْغِلْنِي بِمَعَاصِيِكَ، پروردگارا اپنے تقوی اور پرہیزگاری سے مجھ کو سعادت مند بنا اور مجھ کو اپنے گناہ اور معصیت کے سبب شقی و بدبخت قرار نہ دے۔ گناہ کے کچھ عواقب اور نتائج ہیں، یعنی جب انسان گناہ انجام دیتا ہے، گناہ عذاب الہی علاوہ بھی وجہ آثار کا حامل ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کا یہ تو ہے کہ عذاب الہی، یعنی اس گناہ کی بھرپائی ہمیں کرنی ہے جو کہ عذاب الہی کے ذریعے ہوتی ہے کہ خداوند عالم اس کی ہمیں عذاب میں اس گناہ کے بدلے ڈالے گا، لیکن اس کے کچھ آثار بھی قرار دیے گئے ہیں، یعنی وہ گناہ کے جو اپنا برا اثر انسان کو ضرور دکھاتا ہے۔ لذت عبادت و مناجات کا ختم ہو جانا، یعنی سب سے پہلا اثر گناہ میں مرتکب ہونے کا کہ انسان کے اندر سے عبادت اور مناجات کی لذتیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ روایت میں وارد ہے کہ اگر عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے تو خدا کی جانب سے اس پر کم ترین عذاب یہ ہے کہ مناجات کی لذت و شیرینی اس سے چھین لیتا ہے، یعنی انسان کے اندر وہ قلبی صدا پھر عبادت کی طرف دوڑنے کی، مناجات کرنے کی، خدا سے راز و نیاز کرنے کی باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ دوسری کیا ہے؟ نیک افراد کے گناہوں میں گر جانا، نگاہوں میں گر جانا، یعنی مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں من تتبع خفیات العیوب حرم موجاز القلوب، جو بھی گناہوں کو خفیہ طور پر انجام دینے کی تلاش میں رہے گا خدا اس کو لوگوں کی محبت سے محروم کر دیتا ہے، یعنی وہ دوسروں کو لوگوں کی نگاہوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے، ان کی حیثیت، ان کی جو عزت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر تیسرا کیا؟ اولیاء الہی سے نفرت، جب انسان مسلسل گناہ انجام دیتا ہے تو پھر اس کے نظر میں بزرگان دین اور اولیاء الہی کا مقام و مرتبہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ چیز باقی اس کے دل میں نہیں رہتی، نہ اس کی ان کی عزت نہ ان کی بزرگی کا کوئی چیز اس کے اندر رہ پاتی ہے، یعنی اس کی نظر میں ان کا مرتبہ ختم ہو جاتا ہے، بعض بغض و حسد کرنے لگتا ہے۔ امام حسین نے روز عاشورہ دشمنوں پر حجت تمام کرنے کے بعد فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا کہ فرزند رسول سے تمہاری دشمنی کا سبب یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں مال حرام پر ہے، لہٰذا تم حق و مظلومیت کی آواز سن نہیں سکتے ہو۔ یہ معصیت کی وجہ سے تھا کہ حجت خدا ان کے درمیان میں تھی، مقابل میں تھی، لیکن انہیں نہ سمجھ آ رہی تھی اور نہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد چوتھی آثار بلا و مصیبت کا نزول، گناہ بذات خود کیا ہے انسان کے لیے بلا و مصیبتیں ہیں، اس کے علاوہ دیگر مصیبتوں کا سبب بھی ہے۔ قریب کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُم، اور تم پر جو مصیبت بھی پڑتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، یعنی اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ دوسرے قول میں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے كلما حدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون حدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون، جب بھی بندے ایسے گناہوں کو انجام دیں کہ جن کو اس سے پہلے کبھی انہوں نے انجام نہ دیا ہو تو خدا ان کے لیے ایسی نئی بلائیں نازل کر دیتا ہے کہ وہ اس کے قبل ان کے متعلق انہوں نے کبھی نہ سنا ہے نہ جانتے ہو۔ اب جو ہمارے ارشادات سے ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو انسان پر نازل ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو انسان کے اندر دگرگونی آتی ہے، تو یہاں پر مثلا یہ کہ انسان
کہ گناہوں کے جو اثرات ہیں خود بخود انسان کی زندگیوں میں شامل حال ہو جاتے ہیں، اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کس منزل پر ہے، آیا واقع خدا اس سے راضی ہے یا نہیں۔ یعنی احادیث کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز بہت آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے کہ انسان کے اندر کی جو بدلاؤ ہے، اس کا عبادتوں سے منہ پھیر لینا، اس کا دوسروں کے نگاہوں میں گر جانا، یعنی ایسے کچھ کام وہ انجام دے دیتا ہے خود بخود کہ دوسرے کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، یا اولیاء خدا کی طرف سے بدبین ہونے لگتا ہے، بدزن ہونے لگتا ہے، بلائیں اور مصیبتیں گھیر لیتی ہیں اسے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور ایک ہی اس کا راستہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے کل مثلا دعا میں پڑھا تھا کہ انسان کے لیے اللہ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، خداوند عالم ہمیشہ اپنے دروازے کو باز رکھتا ہے، اور استغفار ایک ایسی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں ہمارے ہاتھوں میں قرار دی ہے کہ ہم کسی بھی وقت اگر بیدار ہو جائیں، جب ہمیں ہوش آ جائے تو ہم اس نعمت کو استفادہ کر کے خدا کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، خدا کی رضا حاصل کرتے ہیں، اور وہ سب کچھ جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہوا وہ سب کچھ ہم واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ہے ہمارا نقطہ یہاں کا کہ نیکیوں کی بربادی۔ امام علیہ رضا فرماتے ہیں گناہوں سے بچو، کیونکہ گناہ انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، یعنی اسی طرح سے جس طرح سے نمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی یہ گناہ ایسے ہیں کہ انسان کی جو نیکیاں اس کے اندر ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے اس کے اندر سے ختم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کے اچھے اعمال بھی حبط ہو جاتے ہیں، ختم ہونے لگتے ہیں، یا اس کی توفیقات اچھے کاموں کی بھی اس کے اندر سے جاتی ہیں۔ چھٹی اثرات یہ کہ عمر کا کوتاہ ہونا عمر انسان کا سرمایہ ہے، جس کے ہوتے ہوئے انسان بلند درجات کو کسب کر سکتا ہے، اور اسی لیے اولیاء الہی ہمیشہ اپنی طول عمر کے لیے دعا کرتے تھے۔ انتظل عمری فی اطاعتک، اے میرے خدا میری عمر کو طولانی فرما اپنی اطاعت کی راہ میں۔ یہ نہیں کہ انسان دنیا میں جو ہے وہ جینے کے لیے، دنیا کی لذات اٹھانے کے لیے دعائیں کر کے نہیں ہماری زندگی بڑھا دے اور ہم اس دنیا کے رنگ میں بالکل دھت ہو جائیں۔ نہیں، اگر انسان اپنی زندگی کی، اپنی حیات کی دعا مانگتا ہے، اس کے طولانی ہونے کی درخواست کرتا ہے، تو وہ صرف اور صرف ذات پروردگار کی نیت سے ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انسان کی زندگیوں کو رکھا ہی اپنی اطاعت اور عبادتوں کے لیے ہے۔ تو یہاں پر یہ جو دعا ہے کہ جو مانگنی ہے اپنی طولانی زندگی کی، وہ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ خدا کی اطاعت زیادہ کر سکے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بنا پر عمر چھوٹی ہونے لگتی ہے، مختصر سی ہو جاتی ہے۔ مثلا قطع رحم کرنا، جیسے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نعوذ باللہ من الذنوب التي تعجل الفناء وهي قطیعۃ الرحیم، خدا سے پناہ مانگتے ہیں ان گناہوں سے جو تعجیل مرگ کا سبب یعنی موت کے جلد آنے کا سبب ہو، اور وہ کیا ہے؟ قطع رحم ہے، یعنی قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا۔ یہ بھی کیا ہے؟ عمر کے چھوٹے ہونے کی مثلا وجہ بن جاتی ہے کہ انسان کی لمبی طولانی زندگی چھوٹی ہونے لگتی ہے۔ پھر ساتواں کیا ہے اثر جو پڑتا ہے گناہ انجام دینے سے؟ کہ انسان کبھی کبھی گناہوں کی بنا پر فقر اور تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے رزق سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں ان العبد لا یذنب الذنب فیحرم به الرزق فقد کان حینا لہ، اور بندہ جب کسی گناہ کو انجام دیتا ہے تو وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے، جبکہ وہ اس کے لیے آسانی سے حاصل ہونے والا تھا۔ یعنی جب خدا
جب بندہ کسی گناہ کو انجام دیتا ہے، گناہ اس سے جب سرزد ہوتے ہیں تو رزق سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے بالکل ہاتھ کی ہوتی ہے لیکن ہمیں حاصل نہیں ہوتی. یہ وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرے. وہ متوجہ نہیں ہوتا، پھر بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم وقت توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پروردگار عالم سے توفیق مانگنی چاہیے کہ خداوند عالم تو ہماری رزق میں وسعت دے، چاہے وہ جیسی بھی رزق انسان کے لیے ہو. اشرار امت کا غلبہ. جب معاشرے میں فساد کا مقابلے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض پر عمل نہیں ہوتا تو خدا ان پر اشرار اور ظالموں یعنی شر اور ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض نہ انجام دینا کیا ہے؟ ایک مثلا وہ ایک عظیم گناہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فیولی علیکم اشرارکم. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک مت کرو ورنہ تم پر بدترین لوگ مسلط ہو جائیں گے. یعنی انسان کا اچھے کی طرف دوسروں کو غلبہ غراغت کرنا اور برائیوں سے روکنا بھی انسان کے لیے ایک جو ہے وہ اس کی اپنے مفاد کے لیے بھی ہے. لیکن جب یہ چیزیں معاشرے میں ختم ہونے لگتی ہیں تو خدا کیا کر دیتا ہے؟ کہ مظلوموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. ان کے علاوہ معصیت و گناہ اور بھی واقع نتائج ہیں جن کا ذکر حدیث معصومین کی روشنی میں آتا ہے. دنیا و آخرت کی رسوائی سے بھی انسان جو ہے وہ معصیت سے باید ضروری ہے کہ وہ پرہیز کرے، تاکہ کیا ہے یہ ساری جو اثرات اور نتائج ہے گناہ انجام دینے کے اس سے بچ سکے، اس سے اپنے آپ کو دور کر سکے. یعنی جس طرح سے ہم یہاں پہ دوسروں درخواست کر رہے ہیں کہ پروردگارا مجھے اس دن کی معصیت کی بنا پر رسوا نہ کرنا، یعنی مجھ کو میرے حال پہ نہ چھوڑ دینا. میں ہر آن تیرے تازہ کرم کے، تیرے تازہ کرم اور تیری نصرت امداد کا محتاج ہوں. واقعاً اگر خدا نہ ہو ہماری مدد کرنے کے لیے تو ہمارا کوئی بھی مددگار اور نصرت انجام دینے والا نہیں ہے. یہ واقعاً واحد ایسی ذات ہے کہ جو ہم وقت ہمارے لیے آمادہ رہتی ہے. ہم جب بھی اسے پکارتے ہیں وہ ہمارا جواب دیتی ہے، یا ہم جب بھی اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جب بھی ہم اپنی گناہوں کی توبہ کریں، دعاؤں کی درخواست کرتے، التجا کریں، التماس کریں، جو کچھ ہم چاہتے ہیں، جو کچھ بھی ہم چاہتے ہیں خود پروردگار ہمیں عطا کرنے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے مگر یہ کہ اس نے پروردگار شامل حال ہو. کہ خود خداوند نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں اگر حتیٰ اپنے کھانے میں نمک کی بھی ضرورت ہے تو وہ نمک کو کیا کرو؟ مجھ سے طلب کرو. دوسرا فقرہ ولا تضربنی بساط نقیمت سے. سیاط لفظ مثلا وسیات جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے سود کی جمع سین واو اور تا، جس کے معنی کوڑے اور تازیانے کے ہیں، اور نقمت عقوبت و عذاب کو کہتے ہیں. اور اسی سے انتقام بھی ہے کہ جس کے معنی مقابلے میں مثل کے ہے کہ یعنی شریعت مقدسہ میں ہر عمل کی جزا و سزا ہے. برے عمل کا برا نتیجہ اور نیک عمل کا نیک نتیجہ ہوتا ہے. عام طور پر نقمت کا استعمال برے عمل کے نتیجے یعنی عقوبت و عذاب کے لیے ہوتا ہے، یعنی نتیجے کے معنی میں ہے. لیکن استعمال کہاں ہوتا ہے؟ کہ جہاں پر انسان کے برے عمل کا، برے کرموں کا نتیجہ برا جب سامنے آتا ہے تب وہاں پر لفظ نقمت استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، ہر برائی کا بدلہ اسی کے جیسا ہوتا ہے. یعنی اگر برا کریں گے برا ملے گا، اچھا کریں گے اچھا ملے گا. ایک اور مقام پر ارشاد ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا
حقهم ذلہ، اور جن لوگوں نے برائی کمائی ہے ان کے لیے ہر برائی کے بدلے ویسی ہی برائی ہے، اور ان کے چہروں پر ذلت کی سیاہی لگی ہوئی ہے۔ انتقام قرآن کریم کی روشنی میں، یعنی جو انتقام ہے، جو بدلہ ہے، وہ کیا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ قرآن کی روشنی میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَجَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول ان کے قوموں کی طرف بھیجے ہیں جو ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا، اور ہمارا فرض تھا کہ ہم صاحبان ایمان کی مدد کریں۔ ایک اور مقام پر قوم بنی اسرائیل سے متعلق ارشاد ہوتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یعنی وہ انتقام کہ جب خدا کے مقابل بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو خدا بھی اس سے انتقام لیتا ہے۔ آیت کریمہ میں خداوند کریم نے انتقام کی قسم کو بھی واضح کر دیا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا، لہٰذا انہیں دریائے نیل میں غرق کر دیا، اور پہلی آیت میں یہ واضح ہے کہ مجرموں سے اس دنیا میں اللہ انتقام دراصل صاحبان ایمان کی نصرت اور مدد ہے۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اس حقیقت پر واضح دلیل ہے، اور مذکورہ دونوں آیتوں میں انتقام سے مراد عمل کا انجام یعنی دنیا ہی میں اللہ کا عذاب ہو جانا خداوند عالم کی طرف سے انتقام ہے بندگان کے لیے۔ خوب، تو یہ ساری چیزیں، اس کے بعد ہمارا تیسرا فقرہ کہ وَزَحْزِحْنِي فِيهِ مِن مُعْجِبَاتِ سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَإِعَاذِكَ، عربی میں سین خطا سخت، شدت و غضب یعنی غضب کی انتہا کو کہتے ہیں۔ سخت الہی رضایت الہی کی ضد ہے۔ سخت الہی اس لفظ کی جو ہے تفصیل جو ہے وہ مثلا ہم لوگوں نے پڑھی تھی دوسری ماہ رمضان کی دعا میں کہ سخت سین خاطا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے، یعنی یہ غضب الہی، خدا کی ناراضگی، خدا کا عذاب۔ امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا غضب الہی کیا ہے تو امام نے فرمایا غضب اللہ تعالی عقابہ، اللہ کے غضب سے مراد اس کا دردناک عذاب ہے، یعنی جب وہ غضب ہوتا ہے، غضب والا بن جاتا ہے، یعنی وہ جب غضب کرتا ہے تو انسان پر رحمت کی بجائے کیا ہوتی ہے، عذاب انسان کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ پھر جو یہاں پر اس دعا میں یعنی کہ بندہ اپنے خالق سے التماس کرتا ہے پروردگار جو چیزیں تیرے عذاب و غضب کا سبب بنے ان سے مجھے دور رکھ۔ غضب الہی کے جو اسباب ہیں، جو سبب ہیں، وہ کیا ہے؟ گناہ معصیت کی بنا پر انسان عذاب الہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ معصیت کی متعدد اقسام ہوتے ہیں جن کا ذکر معصیت مثل ہم نے اوپر پڑھ لیا کہ معصیت کیا ہے، یعنی احکام الہی کی نافرمانی اور اس کے مقابلے میں اطاعت ہے، یعنی احکام الہی کی فرما برداری کرنا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا عذاب الہی سے دوری اور رحمت رضا الہی سے قربت صرف اور صرف اللہ کی اطاعت سے ممکن ہے۔ یہ امر بغیر توفیق الہی کے ناممکن ہے، لہٰذا بندے کا خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھ کے جو تیرے غضب کو موجب ہے، تیرے غضب کے سبب بنتی ہے، یعنی گناہوں سے دوری کی دعا جو ہے وہ دراصل اطاعت الہی پر استقامت کی دعا ہے جس کا حصول توفیق الہی کے بغیر ناممکن ہوتا ہے۔ توفیق کے اسباب کو مہیا کرنا خود بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انسان جس طرح بھی اس دنیا میں فی الحال زندگی بسر کر رہا ہے کہ اس کی جو زندگی بن گئی ہے
یعنی قدم پر گناہ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ ایسا زمانہ ہے کہ جہاں پر واقعاً بندہ اپنے معبود سے واقعاً توفیق مانگے کہ خدایا تو ہمیں معصیت سے دور رکھ، تو ہمیں گناہوں سے دور رکھ، کہ انسان کے سامنے نیک عمل کرنے والے کم ہیں، لیکن معصیت کرنے والے زیادہ چمگچھا بنا ہوئے، کہ انسان سوچتا ہے طرح طرح کے جواز پیدا کرنے لگتا ہے، اور مطلب ایسا ہو جاتا ہے انسان کے سامنے والے کے، یعنی ہمارے درمیان میں کچھ گناہ ایسے عام سے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وہ گناہ نظر ہی نہیں آتا، یعنی ہم بالکل اس کے لیے بالکل نارمل ہوتے ہیں، لیکن وہ دراصل ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے، جس طرح سے ہم نے آج پڑھا اس درس میں، کہ انسان کے، اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ انسان جب معصیت کرتا ہے اور اسے نہ بھی سمجھے گناہ اور گناہ کو، لیکن انجام تو گناہ ہے، انسان اگر چاہے جانے میں انجام دے یا جان بوجھ کر انجام دے، تو یہ جو گناہ کے اثرات ہیں وہ سارے اثرات ہم نے الحمدللہ آج پڑھ لیے۔ اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم دیکھیں اپنی زندگیوں کو کھنگالیں کہ ہم وہ اسبابوں میں کہیں تو نہیں ہیں، کیا واقعی وہ نقاط جو ہم نے پڑھے وہ ہماری زندگیوں میں کہیں ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ان نقاطوں کے درمیان ہم بالکل گھر جائیں، الجھ جائیں، لیکن ہمیں سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے۔ اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جب گناہوں کو انجام پہلی بار دیتا ہے تو تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، لیکن جب انسان اس کے لیے بالکل یوزڈ ہو جاتا ہے، جیسے عادی ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے وہ برا بھی نہیں لگتا۔ اور آج کل ویسے بھی آپ ہر دوسرے تیسرے بندے کو دیکھیں کہ اگر گناہ کوئی انجام دیتے تو ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے جواز بہترین طریقے سے آپ کے سامنے لا سکتے ہیں، کہ ہم بہت ہی آسانی اس جواز کو قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن کیا واقعی وہ جواز جائز ہوتا ہے؟ کیا واقعی وہ ساری چیزیں، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ٹائم پہلے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر فلاں اچھائیاں تھیں، لیکن ہوتا ہے بعض وقت اکثر لوگوں کے سوالات بھی ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کو اس چیز پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، اکثر لوگ اس چیز میں الجھے ہوتے ہیں کہ ہم پہلے تو یہ کر لیتے تھے، ہم پہلے بہترین نماز پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، ہم یہ کام کرتے تھے، ہم وہ اعمال انجام دیتے تھے، ہم یہ نیک کام کرتے تھے۔ یہ انسان خود کو بہترین طریقے سے پہچانتا ہے کہ اس کے اندر کون سی اچھائیاں ہیں۔ اب وہ اچھائیاں جب اس کے اندر ختم ہوتی بھی انسان کو نظر آتی ہے، انسان سوچنے بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی یہ کیوں ختم ہو رہی ہے، لیکن واقعاً یہ جگہ ہوتی ہے کہ انسان پھر اپنے گناہوں کی طرف جائے، کہ اس نے اس سے چند روز میں، چند ماہ میں، چند سال میں کیا کرنا ایسا شروع کیا کہ اس کے بہترین اعمال جو اس کے روٹین میں تھے، جو اس کا وہ عادی تھا کرنے کا، وہ ساری چیزیں کیا ہونے لگی ہیں؟ ختم ہونے لگی ہیں۔ یعنی صرف سوچ کے بیٹھ جانا یا یہ کہنا کہ نہیں ہم اب تو کر ہی نہیں پاتے کافی نہیں ہوتا ہے انسان کے لیے، بلکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی جڑ، اس کے سبب کو، جو اس نیک اعمال سے اسے دور رکھ رہا ہے، اسے توفیق خدا حاصل نہیں ہو رہی ہے، اس چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے اپنی زندگی سے، تاکہ وہ دوبارہ سے اس اعمال پر اسی طرح سے اپنی بہترین جو اعمال اس کو بجا لانے، جس طرح سے وہ ایک عادی تھا بہترین کام کرنے کے لیے، اس کے لیے واپس سے وہ کیا کر لے، اس کا آغاز کر لے، اس کے لیے آمادہ ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اور یہ سب چیزوں کا جو ہے وہ بہترین وقت پورے سال میں ماہ مبارک رمضان ہے، کہ انسان سال ہر سال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ کوششیں کرتا رہتا ہے، لیکن انسان کو نہ فرصت ملتی ہے اور نہ وہ توفیقات عطا ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ اگر انسان آغاز کرنا چاہے تو یہ بہترین ماہ ہے کہ اس میں مدد پروردگار انسان کی شامل حال ہوتی ہے، انسان کے ساتھ ہوتی ہے، کہ انسان کے لیے آسانی درکار ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے بآسانی اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ اگر کوئی عادت ہم خاران میں سے اگر
چھوٹ چکی ہے تو اس عادت کو واقعاً دوبارہ سے زندہ کریں، دوبارہ سے اس کا آغاز کریں، کیونکہ خدا وہ ذات ہے کہ جو کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف سے روگردہ ہو جائیں اور اس کی طرف سے پلٹ جائیں تو وہ دوبارہ ہمیں قبول نہ کرے۔ نہیں، یہ دنیا کے ہر دروازے بند ہو سکتے ہیں، دنیا کا ہر فرد ہم سے منہ موڑ سکتا ہے، لیکن یہ خدا ہے کہ جو ہمارے بڑے سے بڑے گناہوں کے بدلے میں بھی اگر ہم ایک بار قلبی استغفار کر لیں، یعنی استغفار اور توبہ آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہو چکا ہوگا کہ استغفار کسے کہتے ہیں۔ زبانی ہوتا ہے، عملی ہوتا ہے، قلبی ہوتا ہے، روحی ہوتا ہے کہ انسان اپنے پورے وجود سے شرمندہ ہو اور یہ مثلا عہد کرے کہ دوبارہ اس گناہ کو اب انجام نہیں دے گا۔ کس لیے؟ خوشنودی پروردگار کے لیے، رضا الہی کے لیے، کیونکہ اللہ کی رضا ایسی رضا ہے کہ اگر اللہ راضی ہے تو کائنات ہم سے راضی ہو جائے گی۔ ہمیں فکر کائنات کی ہوتی ہے، خدا کی نہیں ہوتی ہے نا۔ ہمارے لیے تو یہی ہے کہ ہم سب کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں سوائے اللہ کے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر بندے نے اسے راضی کر لیا، یعنی ہر کسی کے پیچھے اسے محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی اگر ہم جھک جائیں پروردگار عالم کے سامنے تو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ عالمین کو تمہارے سامنے جھکا دوں گا، اور اس کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جو اتنا زیادہ محبت کرنے والی، یعنی ہم معصیت پہ معصیت انجام دیتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہم سے منہ نہیں موڑتا، وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا۔ وگرنہ اگر انسان کی ایک حرکت بھی، ایک گناہ بھی کسی کے سامنے فاش ہو جائے، یا ہم دیکھیں کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے کسی بندے کا کوئی گناہ سامنے آ جاتا ہے، بہت ہی عجیب سا شرمناک گناہ کوئی سامنے آ جائے، وہ ہمارے سامنے مسیحا بن جائے، بدلتا ہوا ساری زندگی دکھائی دے، لیکن پھر بھی وہ چیز ہمارے ذہن میں رہتی ہے، نہیں، وہ ایک فاصلہ بنا دیتی ہے۔ اس کی جو عزت ہے، اس کا جو احترام ہے، اس کی جو ریپوٹیشن ہے، وہ ہماری نگاہوں میں گر جاتی ہے۔ لیکن کیا ہم نے واقعی سوچا ہے کہ ہمارے سامنے تو ہمارا ہر چیپٹر زندگی کا اللہ کے سامنے باز ہے، کھلا ہوا ہے، بالکل اوپن ہے۔ یعنی شاید ہم بھی اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے، اتنا نہیں پہچانتے، لیکن وہ ہمیں پہچانتا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہماری ایک ایک فطرتوں سے آگاہ ہے۔ وہ گناہ جو ہمیں نہیں پتا ہمارے، وہ اسے پتا ہے، وہ اسے یاد ہے، وہ اس کے پاس ضبط ہے، ضبط ہے، لیکن پھر بھی کمال ہے اس ذات کا کہ وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا، نہ ہماری حرکتوں سے، نہ ہمیں دھتکارتا ہے، نہ ہمیں بھگاتا ہے، نہ ہمیں یہ کبھی کہتا ہے کہ نہیں اب کوئی جگہ ہی نہیں بچی، یعنی ہے ہی نہیں خدا کی ڈکشنری میں جہاں پر وہ یہ کہے کہ نہیں اس بندے کے اس گناہ کے بعد اس کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اب بس وہ ہے اور عذاب ہے، اب بس وہ ہے اور حساب و کتاب ہے، اب بس وہ ہے اور میرا غضب ہے۔ نہیں، خالق کائنات ہر گناہ کے بعد یہ امید دلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس، پلٹ کر آؤ میرے پاس، میں تمہیں کیا کروں گا؟ امان بخشوں گا، میں تمہیں اس چیز سے رہائی بخشوں گا، میں تمہیں دوبارہ ویسے ہی بنا دوں گا جیسے تم تھے، جس طرح میں نے تمہیں پہلے بنایا۔ یہ ساری چیزوں کے گناہوں کی بخشش، گناہوں کا جو ہے وہ بخشوانا، یا جتنی بھی چیزیں ہیں، اتنی سارے سالوں میں نہ جانے کتنی راتیں خدا نے ہمارے ہاتھوں میں دیے، اور ہر سال ہماری زندگی کے نہ جانے کتنے سال گزر چکے، اور وہ ہر سال ہمیں اس چیز کی توفیق دیتا رہتا ہے کہ میرے بندوں میرے پاس آ جاؤ، یہ شب تمہارے ہاتھوں میں قرار دے دیا، یہ دن تمہارے لیے میں نے رکھ دیا، اس دن میرا جو ہے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اس رات میرا دروازہ کھلا، آج میں بخشش عطا کروں گا، آج میں تمہارے ہر گناہوں کو معاف کر دوں گا، یعنی ان گنت گناہوں کو معاف کرنے کا وہ وعدہ کرتا ہے۔ بس ایک چیز بندے کی کہ اپنے گناہوں کو شمار کرے، شرمندہ ہو، اور شرمندگی سے ایک آنسو بہا کر انسان ایک بار پورے وجود کے ساتھ کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کیا واقعاً اس حال میں آنے کے بعد اور محکم ارادہ بنائے کہ آج کے بعد ہم اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، یعنی وہ گناہ جو ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ گناہ انجام دے چکے ہیں یا ہم دے رہے ہیں۔ یہ ماہ رمضان اتنا مثلا یہ جو
ہم درس پڑھ رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اس سطح اس عبارت کے جو ہے وہ قیدی بن جائیں کہ جہاں پر ہم نے پڑھا اس دعا میں، کہ جہاں پر عمل نہیں ہوتا اور صرف علم حاصل ہوتا ہے وہاں پہ وہ علم جو ہوتا ہے نا وہ لفظ ہم پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم ہر روز کی دعائیں پڑھیں اور وہ صرف زبانی ہو، نہ، زبانی دعائیں نہیں پڑھنی ہمیں، ہم نے شرع پڑھی، اس کے معنی پڑھے، مفہوم پڑھے، تو اب ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے، وہ گناہوں کی قید و زنجیر سے خود کو آزاد کر لیں۔ ہم خدا سے اس ماہ رمضان کم از کم وعدہ کر لیں، یعنی خدا کے لیے ایک گناہ اس سال چھوڑنا ہے، اس ماہ رمضان صرف ایک گناہ۔ میں نہیں کوئی التجا کر رہی، ایک ایسا مثلا ایک خواہر کی حیثیت سے، یا آپ جو کچھ بھی سمجھیں، یہ جو تحفے خداوند عالم نے دی ہیں کہ ہم اپنے تھوڑے سے ذرہ برابر کے علم کے ذریعے مثلا ایک تھوڑی سی آپ کے لیے شاید صرف آسانی کر پاتے ہیں کہ ان لفظوں کو آسان لفظوں میں بیان کر کے آپ کے سامنے پیش کر پاتے ہیں، بس اتنا سا، وگرنہ انسان کے اپنے خود بھی مجھ میں کوئی اتنی صلاحیت نہیں کہ میں عبارتوں کی گہرائیوں کو سمجھا سکوں یا آپ کے سماعتوں کے حوالے کر سکوں، بس ایک کوشش ہوتی ہے کہ اسے آسان لفظوں میں آپ تک پہنچایا جائے۔ خوب، تو یہ جو بھی ایک طریقے کا ایک چھوٹا سی حق شاید آپ کی گردن پر بنے، تو اس چیز سے بس کہ ہاں فلاں گناہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر ہے، وہ برائی ہمارے اندر ہے، تو اس سال خدا کے لیے کہ جو اتنی محبت کرنے والا ہے، اتنا زیادہ ہم سے عشق کرنے والا ہے، اور واقعاً ایسا خدا ہمیں واقعاً نہیں ملنا، ہمیں کوئی بھی ایسی محبت کرنے والا نہیں مل سکتا ہے۔ آپ ذرا سا کسی کے ساتھ الجھ کر دیکھیں اور اس کے بعد اس کے رنگ دیکھیں، لیکن ہم خدا کی بارگاہ میں جسارت کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی رحیم ہوتا ہے، وہ پھر بھی مہربان ہوتا ہے، وہ پھر بھی کرم کرتا ہے، وہ غیظ و غضب میں نہیں آتا، وہ عذاب فوراً سے فوراً نازل نہیں کرتا۔ ابھی ہم نے کل رات گناہ انجام دیا، آج صبح میں اٹھے، اس نے ویسے ہی کل کی طرح جو کل تک ہم پر نعمتیں نچھاور کر رہا تھا وہ آج بھی صبح سے ویسے ہی نچھاور کرے، کچھ بھی اس نے نہ ہمارے ہاتھوں سے کھانا چھینا، نہ ہمارے یہ تشنہ لب ہونٹوں سے پانی کا قطرہ چھینا، نہ اس نے ہم سے روشنی چھینی، نہ اس نے ہم سے اطراف میں ہمارے محبت کرنے والوں کی نوازشیں چھینی، کچھ نہیں چھینا، اس نے کچھ بھی نہیں چھینا۔ تو کیا یہ احسان کم ہے خدا کا؟ کیا وہ جو اتنا سب کچھ کرتا ہے ہماری ایک ذات کے لیے، کہ جس کی ذات پر ہماری عبادت، ہماری فرما برداری کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کچھ کریں یا نہ کریں، وہ خدائے بزرگ ہے تو ہے، وہ تھا اور وہ رہے گا، ہم بھلے سے بندے نہ بنے لیکن وہ خدا ہے، اس کی ذات ویسی ہی ثابت ہے، اس میں نعوذ باللہ نہ کم ہونا ہے نہ کوئی اضافہ ہو جانا ہے ہمارے کرنے سے۔ تو کیا ہم اس پروردگار عالم کے لیے ایک چھوٹا سا کوئی عمل نہیں انجام دے سکتے ہیں کہ خداوند عالم میں ساری گناہوں کا، ساری معصیتوں کا، سارے ہمارے بدفعلیوں کا، یہ جو بھی ہمارے اندر بد چیزیں ہیں، بری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں، ہم یہ کام گناہ کر رہے ہیں، مثلاً ہمیں غیبت کرنے کی عادت ہے، مثلاً ہمیں بے حجاب رہنے کی عادت ہے، مثلاً ہمیں واجبات ترک کرنے کی عادت ہے، مثلاً ہمیں غیبتیں، مثلاً ہمیں کسی پر تہمتیں رکھنے کی عادت ہے، مثلاً ہمیں کسی پر چیخنے اور چلانے کی اور بلا وجہ الجھنے کی عادت ہے۔ یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم روزمرہ کی زندگی میں انجام دیتے ہیں، بس میں کہہ رہی ہوں کہ اگر کسی کے اندر بھی یہ چیز ہے، اس چیز کو آج ہی اسی وقت ہی جب بھی آپ درس سن رہے ہیں اسی وقت ہی طے کر لیں، اس درس کو ختم کرنے کے پہلے یہ طے کر لیں کہ بھائی ان ساری بری چیزوں میں سے ایک بری چیز کو چنیں، اور بس ایک بری چیز، بس ایک، میں ساروں کی بات نہیں کر رہی، اب بس ایک بری چیز آپ خدا سے کہیں کہ خدایا آج کے بعد یہ چیز انجام نہیں دوں گی میں، اور لڑیں اپنے آپ سے۔ اگر غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو کہہ دیں کہ بس اب سے میں تیری رضا کے لیے، تیری رحمانیت کی وجہ سے آج سے میں غصہ نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، ختم کر دیں۔
ایک دن وہ دشواری ہوگی، 2 دن دشواری ہوگی، 3 دن دشواری، اور اس کے بعد دیکھیے گا پروردگار عالم کی مدد و نصرت کس طرح سے شامل حال ہوتی ہے، اور جو زندگی میں تبدیلیاں آنی شروع ہوں گی نا، واقعاً آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک گناہ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا، بس یہ کافی ہو جائے گا، میں سب کی بات ہی نہیں کر رہی۔ ایک چیز اس ماہ مبارک میں آغاز کر کے دیکھیں آپ، اور اس کے بعد دیکھیے گا زندگی کی وسعت رزق کو، دیکھیے گا اپنی زندگی کی تبدیلیاں دیکھنا شروع کیے، لیکن یہ چیز متواتر رکھنی ہے۔ دیکھیں ہر چیز کے اثرات دیر سے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مانوی چیزیں، یہ نہیں کہ آج آپ نے گناہ ایک دن چھوڑ دیا کل اس کا رزلٹ چاہیے، نہ، متواتر یہ ثابت کرنا ہے پروردگار عالم کو کہ ہاں ہم نے چھوڑ دیا، اور چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، پھر پکڑنا نہیں ہے، پھر اس کی طرف دیکھنا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے معشوق کے لیے چھوڑا ہے اپنا، اور پھر جو اس کے لیے چھوڑ دیا بس وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اسے اپناتے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ کہ یہ توفیق بھی، یہ جو گناہ چھوڑنے کی توفیق بھی ہے، وہ بھی ہم اللہ سے چاہے کہ خداوند عالم ہمیں گناہوں کو انجام دینے کی وہ جو ہمارے اندر توانائی و قدرت آ جاتی ہے، ایک وہ جو انرجی آ جاتی ہے، وہ ہم سے قصب کر لے، چھین لے، تو ہمارے اندر وہ چیز ہی باقی نہ رہے کہ ہم گناہوں کو انجام دے سکیں۔ خداوند عالم اس ماہ مبارک کی بہترین راتوں اور بہترین روزوں کا واسطہ، ائمہ اطہار علیہ السلام کا واسطہ، کہ خدائے کریم اس بہترین مہینے میں ہمیں اپنا بہترین بندہ قرار دے، ہمیں اپنی بہترین بندگی قرار دے، ہمیں معصیت سے دور رہنے کی توفیق عطا کر، ہمیں بہترین اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی ہم علم جس بھی ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔